اسکائی لینڈ کنسلٹنسی ہمارا بردر ادارہ ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے اوپر 100% پازیٹیو ہیں, 100% ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. یہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کریں گے. اگر کسی جگہ کے اوپر ان کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوگی یا آپ کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کو ہمارے ساتھ رابطہ کروائیں گے اور میک شور کریں گے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے, اور یہ میک شور کریں گے کہ ہمیشہ آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. اسکائی لینڈ کنسلٹنسی از ABS اینڈ ABS از اسکائی کنسلٹنسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آصف خان اور آج اس وقت ہم موجود ہیں ABS ڈیولپرز کے ہیڈ آفس میں. ABS ڈیولپرز کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام ہے حنبل اکرام اور یہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کے بڑے ڈیولپرز میں سے ون آف دا بیسٹ ڈیولپرز گنے جاتے ہیں اور کافی کمیٹیڈ ہے اپنے کام کے ساتھ اور پرفارمنس بہت اچھی ہے. ڈیلیوری ٹائمنگ بہت اچھی ہے, ٹائم سے کی کمٹمنٹ سے پہلے یہ ڈیلیور کرتے ہیں. ان سے کچھ سوالات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ پرفارم کر رہے ہیں, کس طرح سے یہ اتنی اچھی انرجی کے ساتھ اور اتنی ایکٹیولی میٹنگز بھی کرتے ہیں اور پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے. اور اسپیشلی جو پروجیکٹ ہم پہلے بھی ویورز کو دکھا چکے ہیں, لیکن ابھی جو کرنٹلی اس وقت جو ان کا پرل ون کوٹ یارڈ کا کمرشل لانچ کیا ہے, اسپیشلی اس کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے. تو حنبل اکرام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, ویلکم سب سے پہلے, اور بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگوں کی ہمارے سے امیدیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ بتا رہے ہیں انرجی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ انرجیٹک کرے اور خدمت کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا, اسپیشلی ہم پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھیں گے کیونکہ کافی ویورز آؤٹ سائڈ آف پاکستان بھی, پاکستان کے اندر بھی کافی لوگ اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ویڈیوز واچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ یہ جو کمرشل لانچ کر رہے ہیں اور کمرشل لانچ کرنے کا جو آپ اسپیشلی جو ریزیڈینشیل کی سکسیس کے بعد آپ نے اور بہت ٹائملی آپ نے جو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کی ہم نے بکنگس کروائیں, کافی زیادہ اچھا رسپانس آیا. ابھی بھی انوینٹری ہے لیکن کم انوینٹری ہے ریزیڈینشیل کی, لیکن یہ کمرشل جیسے آپ نے لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کلائنٹس کو میچور کرنے کے لیے اور کتنی جلدی یہ انوینٹری مطلب جا سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, پرل ون کوٹ یارڈ کا 85% ریزیڈینشیل سولڈ آؤٹ ہے اور ریکارڈ بریکنگ ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر آج کی تاریخ کے اندر, آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی جلدی کوئی ریزیڈینشیل پروجیکٹ سولڈ آؤٹ نہیں ہوا. الحمدللہ اب ہم لوگوں نے کمرشل لانچ کیا ہے, پرپز بلٹ کمرشل ہب ہے. ایسا کمرشل ہب نہیں ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اوپر 800+ یونٹس ہیں, وہی اٹ سیلف اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. 3 منٹ دور ہے ہم رائیونڈ روڈ سے, رنگ روڈ سے, ملتان روڈ سے اور کنال روڈ سے. 2 منٹ دور ہے ہم اڈا پلاٹ سے. 1 منٹ دور ہے ہم شریف میڈیکل کالج سے. 10 سیکنڈ دور ہے ہم بحریہ انٹرنیشنل اسکول سے. 10 سیکنڈ دور ہے ہم بحریہ ونٹر لینڈ اور فوڈ کورٹ کمپلیکس سے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو ایک اپرچونیٹی پریزنٹ ہوئی ہے لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ کے اندر, کون ایسا بندہ جو اپنا آفس نہیں بنانا چاہتا, کون ایسا بندہ جو اپنا برانڈ نہیں لے کے آنا چاہتا. ملٹی نیشنل برانڈز ہیں, 40+ برانڈز ہیں. انشاءاللہ اگلے 60 دنوں میں لیٹر آف انٹینٹ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. 40+ برانڈز آلریڈی ہمارے ساتھ سائن اپ کر چکے ہوئے ہیں. ایسے 4 بڑے ملٹی نیشنل کارپوریٹ ادارے ہیں جو اپنے آفیسز کے لیے 2 فلورز ہم سے ڈیڈیکیٹ کروا چکے ہوئے ہیں. 4.5 کنال کے 4 آفیسز بن رہے ہیں. ہمارا ایک پورے فلور کا فلور ایریا 9.1 کنال ہے. اس وقت ہم لوگوں نے جو آفر دی ہوئی ہے 15 جنوری, مارک مائی ورڈز, مارک دا ڈیٹ, 15 جنوری از دا لاسٹ ڈیٹ. 20 لاکھ, 25 لاکھ اور 30 لاکھ سے آپ اپنا کمرشل یونٹ بک کروا سکتے ہیں 3rd فلور, 2nd فلور اور 1st فلور کے اوپر. بہت چھوٹے ٹکٹ سائز ہم لوگوں نے یونٹس رکھے ہیں 300 اسکوائر فٹ کے, جن کو مرج کرنے کے بعد بڑے برانڈز آ کے اپنا بڑا آؤٹ لیٹ کھول سکتے ہیں. رائٹ, یہ ایسا ایک کمرشل ہب بننے جا رہا ہے جہاں پہ صرف انٹرنیشنل ملٹی نیشنل برانڈز آئیں گے. یہاں پہ کوئی لوکل کام نہیں ہوگا. انشاءاللہ جو بھی بندہ اپنا کوئی گفٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اپنا گروسری کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اپنا IT کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, بیسٹ اپرچونیٹی ہے. انشاءاللہ ABS ڈیولپرز کی سسٹر کمپنی ABS ہوٹل اینڈ رینٹل مینجمنٹ سروسز اس چیز کو انشور کرے گی کہ جو بھی آپ بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں, آپ کی کوئی پراپرٹیز ہیں, آپ کو انشاءاللہ اس کا ٹائملی رینٹ بھی ادا کیا جائے گا, آپ کو ٹائملی اس کو رینٹ پہ چڑھا کے بھی دیا جائے گا. میک شور کیا جائے گا کہ اس کی تمام تر مینٹیننس ABS ڈیولپرز کے ذمہ ہو. میک شور کیا جائے گا کہ کبھی کوئی پراپرٹی آپ کی پرانی نہ ہو. میک شور کیا جائے گا کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہ ہو. اگر اللہ نہ کرے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے ABS ذمہ دار ہے. اگر آپ کو کوئی فرنیچر کو ڈیمیج ہوتا ہے ABS ذمہ دار ہے. اگر آپ کے اپارٹمنٹ کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے ABS ذمہ دار ہے. اگر آپ کو کرایہ ٹائم پہ نہیں ملتا ABS ذمہ دار ہے.
آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں. الحمدللہ اس کے اندر 40+ امینٹیز ہیں جس میں جم, سونا, اسپا, سوئمنگ پول, ڈے کیئر سینٹر, کڈس پلے ایریا, ایگزیکٹو لاؤنجز, کانفرنس ہالز, ایونٹ ہالز, لائبریری, جامعہ مسجد, لانڈری ایریاز, روف ٹاپ گارڈن, ہیلی پیڈ. ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک ایٹریم پلان کیا ہے جس کی اپروکسیمیٹلی 50 فٹ بائی 40 فٹ اس کا ایریا سائز ہے. ہم نے اس کے اندر 4 ایلیویٹرز دیے ہیں, 2 ایسکیلیٹرز دیے ہیں, گرین ایریاز دیے ہیں, واٹر باڈیز دیے ہیں. ہم لوگوں نے انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک پروجیکٹ اس کو پلان کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے پروجیکٹ کے اندر انٹرنیشنل امینٹیز ہوں گی, انٹرنیشنل برانڈز ہوں گے. ٹرپل بیسمنٹ ہم لوگ اس کے اندر پارکنگ دے رہے ہیں, پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں, ہائٹ کا کوئی ایشو نہیں. 150 فٹ مین بولے وارڈ ہے. لوکیشن کی ایکسیسز آپ کو بتائی ہیں. بہت سنہری موقع ہے. 20 لاکھ, 25 لاکھ, 30 لاکھ سے اس طرح کے کسی پروجیکٹ کے اندر میں یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ کہیں پہ بھی آپ کمرشل بکنگ کر ہی نہیں سکتے. ویورز واقعی 20 لاکھ روپے کی بہت مختصر سی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ یہاں پر کمرشل کی بکنگ کروا سکتے ہیں. اور کمرشل یونٹ بھی 300 اسکوائر فٹ کا ہے, کوئی یہ نہیں کہ 100 اسکوائر فٹ کا یا 150 اسکوائر فٹ کا. 300 اسکوائر فٹ کے ایک بڑے سائز کی شاپ کی بکنگ آپ صرف 20 لاکھ روپے سے کرا سکتے ہیں, باقی ماہانہ ایک ساتھ میں ادا کر سکتے ہیں. ڈیولپرز ریلائبل ہیں, آلریڈی ان کے پروجیکٹس ڈیلیورڈ ہیں, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ان کی پریزنس ملتی ہے, اور ہم بھی انٹرویوز کرتے رہتے ہیں اور لوگ بھی انٹرویوز کرتے ہیں ان کے. تو اس کے علاوہ میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جس لوکیشن کے اوپر اسپیشلی آپ کا یہ پروجیکٹ ہے پرل ون کورٹ یارڈ, یہ لوکیشن کافی آئیڈیل ہے اپنے آپ میں, کیونکہ رنگ روڈ کافی قریب ہے, اور اس کے علاوہ ہائی رائز بلڈنگز بحریہ یہاں پر بنانا چاہ رہا ہے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3-4 سال میں پرائس کئی گنا بڑھنے کا چانس ہے, جو انویسٹر حضرات اسپیشلی رینٹل گین کے لیے نہیں, اپنی اماؤنٹ کو ڈبل یا ٹرپل کرنے کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, بحریہ ٹاؤن لاہور نے یہ ٹیپو بلاک کے اندر 4 کنال کی کٹنگ دی ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر کہ 10 مرلے سے بڑے پلاٹس آئے ہوں. بحریہ ٹاؤن کے اندر ابھی ہم کل ڈسکس کر رہے تھے تقریباً 15-16 پلاٹس ہیں جو لوگوں نے مرج کر کے 5-5 مرلے اور 8-8 مرلے کے جوڑ کے, جس طرح فار ایگزامپل پرل ون ٹاور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 5-5 مرلے کے 10 پلاٹس ہیں, 50 مرلہ پلس اس کا سائز ہے. اے پی ایس اسمال ریزیڈنسی جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے, یہ 9 منزلہ آج یہ سب سے اونچا پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کا, وہ 11 منزلہ بن رہا ہے. وہ بھی 6 پلاٹس ہیں 8-8 مرلے کے, ان کو مرج کر کے بنایا ہوا ہے. ایکسیس لینڈ کے بعد 52 مرلہ اس کا سائز ہے. اس سے پہلے آج تک 18 پلاٹ ایسے ہیں بحریہ ٹاؤن کی ہسٹری کے اندر جو لوگوں نے مرج کر کے بڑے کیے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے پہلی دفعہ پرپز بلٹ ہائی رائز پارک انوگریٹ کی ہے اور ادھر بڑے پلاٹس دیے ہیں اس ویژن کے ساتھ کہ ادھر بہت اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی. اور الحمدللہ ملک صاحب کا ویژن لے کے ہم لوگ سب سے پہلے آگے چلے ہیں, اور ہم لوگوں نے الحمدللہ لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ یہاں پہ لانچ کی ہے. انشاءاللہ یہ جگہ آج کی مٹی کل کا سونا ہے. جو بندہ یہاں پہ 100 روپے انویسٹ کر رہا ہے انشاءاللہ اس کے 200 روپے ہیں پوزیشن کے اوپر. اور میں انشاءاللہ اس چیز کو آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ ری انفورس کرتا ہوں کہ جو سروسز ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں, اپنے ممبرس کو دے رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف بیچیں نہیں چیز, ہم بیچیں اس کے بعد اس کو مینج کریں اور میک شور کریں کہ ان کو ہائی ROIs ریٹرن میں ملے, لازمی ملے. ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں. پرل ون ٹاور میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کل انشاءاللہ اس کا پوزیشن اناؤنس کر رہے ہیں. 3 فلورز ہیں اس کے, 2.5 کنال ایچ. پوزیشن سے پہلے 7.5 کنال کمرشل رینٹ آؤٹ ہو چکا ہے. جن لوگوں نے ہم سے آج سے 1.5 سال پہلے بکنگ کروائی تھی, آج ان کی شاپس کی پرائسز ڈبل ہیں, اور الحمدللہ پوزیشن سے پہلے ان کو رینٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. اس سے زیادہ اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ بالکل سیف انویسٹمنٹ ہے ویورز آپ کی, اور آپ کو 2 چیزوں کی گارنٹی مل رہی ہے. ایک تو پرائز ڈبل ہونے کی گارنٹی مل رہی ہے, سیکنڈ آپ کو مل رہی ہے گارنٹی کہ اگر آپ رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو رینٹل بھی آپ کی جو بھی نیڈ ہے, آپ کو رینٹ آؤٹ کرنی ہے, اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ABS ڈیولپرز کی سسٹر کمپنی اس کی لک آفٹر کر سکتی ہے. دونوں ہی چیزیں ہمبل بھائی نے ایکسپلین کی ہے کافی ڈیٹیل میں کہ وہ خود یہ سروسز دیتے ہیں کلائنٹس کی سیٹسفیکشن کے لیے اور کلائنٹس کی نیڈس کے اکارڈنگلی. رینٹل جو نیڈ ہے لوگوں کی اس کے بارے میں بھی میں پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رینٹل ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں. جتنی بھی اپارٹمنٹس ہوں گے, شاپس ہوں گی, وہ آپ مطلب آپ کی سسٹر کمپنی جو ہے وہ مینیج کر رہی ہے. تو یہ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیں جی, میں خود ایک اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. 22 سال میں نے زندگی کے سعودی عرب ریاض شہر میں گزارے ہیں, اور ہم لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بک کروائی تھی 2006 میں. ہمیں وہ ملنی تھی 2008 میں, اور ہمیں ملی جا کے وہ 2013 میں.
پھر ہماری پاکستان میں کچھ پراپرٹیز تھیں اور میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار اپنے کرایہ دار کو فون کر رہے ہیں کہ یار کرایہ کیوں نہیں تم نے جمع کرایا, اور ہمیں بلکہ کئی دفعہ نقصان بھی ہوا, 4 5 5 6 مہینے کا لوگوں نے کرایہ بھی کھایا, ہمیں قبضے کے بھی ایشوز کو فیس کرنا پڑا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایز اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی کا اکانومی کے اندر بھی کردار ہے, آپ کی دیگر اور چیزوں کے اندر انفراسٹرکچر کے اندر بھی کردار ہے, ایجوکیشن میں بھی کردار ہے. جب تک آپ اوورسیز پاکستانی کو اچھی فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے تب تک اوورسیز پاکستانی اپنے ریسورسز پاکستان میں پول ان نہیں کرے گا. اگر آپ کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے کہیں, انکلوڈنگ می, میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں, ہم کبھی زندگی میں بینک میں پیسہ نہیں رکھیں گے پاکستان. ہم اگر رکھیں گے تو ہم انویسٹ کریں گے. اب پاکستان میں انڈسٹری کے تو بہت اچھے حالات نہیں ہیں, تو دا اونلی آپشن یو ہیو از ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. اور کیوں؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ آپ کی بہت زیادہ جلدی اپریشیٹ بھی ہوتی ہے پاکستان میں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو شریعہ کمپلائنس ہے, یہ آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ شریعہ کمپلائنس مطلب کیا, اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں؟ دیکھیں جی, الحمدللہ ہم لوگوں کو اس بات پہ فخر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, والدین کی دعائیں ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں نے دنیا کی سب سے پہلی شریعت کے اصولوں کے اوپر کام کرنے والی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی ہے. اس کے 6 بنیادی پلرز ہیں, جس کے اندر سب سے پہلا آتا ہے 100% ریفنڈ پالیسی آن آل پروڈکٹس. نمبر 2 آتا ہے کہ کیش اور انسٹالمنٹ کی پرائس میں ہم ڈفر نہیں کرتے, ہم اس کو سود سمجھتے ہیں. نمبر 3 ہم لیٹ پیمنٹ فائنز نہیں لیتے, ہم اس کو بھی سود سمجھتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ممبرس کو, کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اللہ نہ کرے کسی کے گھر کبھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کبھی کسی کے بچے کی کوئی فیس کا معاملہ ہو سکتا ہے, کبھی کوئی بندے کے اوپر کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی ایکسپینس ہو جاتا ہے, بندے کا کسی مہینے کو بل زیادہ آ جاتے ہیں. ہم لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسان انسانی چیزوں کے اوپر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اس کے اوپر قادر نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں پہ رحم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے گا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر کوئی بندہ پرابلم کے ساتھ آیا کہ یار میں کہیں فائنینشیل کرائسس میں آ گیا ہوں, تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے 10-12 ماہ تک بھی برداشت کی ہے کہ ایک جگہ سے انسٹالمنٹ نہیں آ رہی, اور ان دی اینڈ جب آئی ہے تو اگلے بندوں نے بھی ہمیں دعائیں دی, اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں دعاؤں کا یہ سارا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ 100% آن ٹائم ڈلیوری دیتے ہیں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا تمام تر را مٹیریل اور فنشنگ مٹیریل لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں. اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ میں, میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد اکرام جو اس کمپنی کے چیئرمین ہیں اور کنسٹرکشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سبیل اکرام جو اس کمپنی کے CEO ہیں, اور تمام تر جو اسٹریٹجی اور پلاننگ ہے وہ ان کے ذمہ ہے. میں, میرے بڑے بھائی اور میرے والد صاحب الحمدللہ دن میں 10 سے 15 گھنٹے خود سائٹس کے اوپر موجود ہوتے ہیں, اور آپ اکثر اگر ہم سے ملنا چاہیں آپ ہمیں سائٹس کے اوپر ہی پائیں گے. بالکل سائٹس پہ. تو یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں شریعہ کمپلائنس. سائٹس کے اوپر موجود ہونے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہے, ہمارا وہاں پہ موجود ہونا سائٹ پہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو ہم لوگوں نے آپ سے وعدے کیے وہ ہم وفا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور یہ جو اوورسیز کلائنٹس ہیں ہمارے, وہ بکنگ کروانا چاہتے ہیں, ان کا کوئی پروسیجر ڈیٹیل میں تھوڑی سی سمجھا دیں. انتہائی آسان بکنگ ہے. اگین میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں, ہم لوگوں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی آسان ہو جائے بکنگ. ایک ہمارا بکنگ فارم ہے, اس پہ پرسنل انفارمیشن اور نامنی انفارمیشن, یہ 2 انفارمیشنز آپ کے ممبرز نے فل آؤٹ کرنی ہے. اس کو سائن اور تھم کرنا ہے فرنٹ پہ اور بیک پہ. پیمنٹ پلان آپ کی سلیکٹڈ پراپرٹی کا آپ نے سائن تھم کرنا ہے. سمپلی آپ نے اسکین کر کے ہمیں بھیجنا ہے, بکنگ ہوگی ہے. اس کے علاوہ صرف آپ نے پیسے دینے ہیں. ایسے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہماری اکاؤنٹس کی ہیلپ لائن ہے جس کو آپ پیمنٹ کا ایویڈنس بھیجتے ہیں, اور وہ پیمنٹ کے ایویڈنس کو ود ان 24 آورز آپ کو ای واؤچر بھیج دیتے ہیں. جب بھی آپ پاکستان میں چکر لگے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہو پاکستان میں, آپ ان کو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ہر مہینے بھیج کے جتنی بھی آپ کی سلپس ہیں وہ ای واؤچرز کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویورز, آپ کو فزیکلی پاکستان میں یہاں پر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, ویسٹرن کنٹریز میں کہیں بھی پاکستان سے باہر ہیں, آپ وداؤٹ یہاں پر وزٹ کیے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں, انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں, ڈاؤن پیمنٹ پے کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ ورچولی آپ کے اپنی اپارٹمنٹ پراپرٹیز وغیرہ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں, اور حتیٰ کہ آپ ورچولی, ہمارے ایسے کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے ورچولی پوزیشن بھی لیا ہے اور ورچولی رینٹ پہ بھی چڑھ گئی ہے. مطلب ایک بندہ ہے جس نے 3 سال سے ہم سے ملاقات نہیں کی ہوئی, اس نے 2 پروجیکٹس میں پراپرٹیز لی ہوئی ہیں, دونوں کا پوزیشن آ گیا ہے, دونوں کا اس کو منتھلی رینٹل جا رہا ہے. تو الحمدللہ فرام A to Z آپ کا سارا کام ورچولی ہو رہا ہے. اچھا, لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کچھ اسکائی لینڈ کنسلٹنسی کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیے. اسکائی لینڈ کنسلٹنسی ہمارا بردر ادارہ ہے, اور ہم انشاءاللہ ان کے اوپر 100% پازیٹیو ہیں, 100% ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. یہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کریں گے. اگر کسی جگہ کے اوپر ان کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوگی, یا آپ کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کو ہمارے ساتھ رابطہ کروائیں گے, اور میک شیور کریں گے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے, اور یہ میک شیور کریں گے کہ ہمیشہ آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. اسکائی لینڈ کنسلٹنسی از ABS اینڈ ABS از اسکائی کنسلٹنسی. ویورز, یہ ہمبل اکرام تھے. ہم لوگوں سے زیادہ اچھی ان کی پچ ہوتی ہے, یہ زیادہ اچھا ایکسپلین کرتے ہیں, اور ڈیولپر ہیں, کافی ایکٹیو ہیں, انرجیٹک ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے, آصف خان کو
اور ہمبل اکرام صاحب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.